اس لیے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے آج سے 2 سال پہلے اس گورنمنٹ کو ایک پورا ماسٹر پلان بنا کے دیا کہ ہم پاکستان میں کس طرح آئل خود پیدا کر سکتے ہیں، اور کیا یہ سوال بھی تھا کہ کیا پاکستان آئل میں یا گیس میں خود کفیل ہو سکتا ہے. تو میں آپ کے ناظرین کو اس سب کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی رپورٹ تھی، اس کا نام تھا ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی، جس میں ہم نے ایک روڈ میپ بنا کے دیا کہ 5 سال میں پاکستان تیل اور گیس میں خود کفیل ہو سکتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر ہمارا ڈومیسٹک آئل پروڈکشن ہو تو ہماری جو پمپنگ کاسٹ ہے 12 سے 14 ڈالر یا میکسیمم $20 آتی ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ اگر $20 میں میکسیمم ہمیں پاکستان میں پڑ رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 پڑ رہا ہے، تو بات کہاں جاتی ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، ایک بات یہ ہے کہ اس سے آئل کی پرائز نہیں بڑھے گی. تقریباً 5 سے 10 لاکھ لوگوں کو جاب مل سکتی ہے. اور اسپیشلی ہمارے وہ والے ایریے جو کہ راجستھان کے ساتھ ملتے ہیں، انڈین راجستھان کے ساتھ، وہاں تقریباً ہمارے بارڈر سے ہارڈلی 1 کلومیٹر پہ 3 لاکھ بیرل آئل نکالا جا رہا ہے. ابھی صرف 5 سال پہلے آپ نے نام سنا ہوگا رن آف کچھ، گجرات میں وہاں پہ 2 لاکھ بیرل آئل نکالا جا رہا ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے اچھے جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئل یہاں سے فلو ہو کے ادھر جا رہا ہے. تو دیکھیے سر یہ ذرا بات دوبارہ بتائیے گا صاحب، اور آپ نے کہا یہ بات پلیز ذرا دوبارہ بتائیے، چونکہ یہ جو معاملات ہیں کہ آئل ہمارا لیکن جا دوسری طرف رہا، یہ تو ہم اپنے ویسٹرن بارڈر سے متعلق سنتے آئے تھے، ایران سے متعلق سنتے آئے تھے. تو آپ نے بالکل دوسری بات بتائی جس پر بات ہوئی نہیں ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ انڈیا ہمارا تیل استعمال کر رہے ہیں، یعنی تیل ہمارا ہے جا وہ بھارت کی طرف رہا ہے. دیکھیے اس میں ایک اکیلا نہیں تھا، اس میں پاکستان کے بڑے مشہور آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹس انٹرنیشنل سب نے مل کے کنسالیڈیٹ رپورٹ دی ہے. اور جس میں جو آپ سوال کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اس میں کہا ہے کہ یہ دیکھیے آئل پاکستان میں یہاں پہ نکل سکتا ہے. اور ہم نے جن کمپنی کو بارڈر کے ساتھ لائسنس دیا تھا کہ آئل ایکسپورٹ یہاں پہ کریں، انہوں نے 10 سال ہو گئے کوئی کام نہیں کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ جن کو لائسنس دیا، جنہوں نے کام کرنا تھا، انہوں نے کام نہیں کیا. کیونکہ سر ہم نے ابھی آئی گیس 1-1.5 سال پہلے بڑی امید باندھ لی تھی کہ سمندر سے تیل نکلے گا. وہاں پہ ظاہر ڈرلنگ ہوئی، وہاں پر کنووں کی باتیں ہوئی، وہاں پر اب تھا کہ وہاں پہ ذخائر مل جائیں گے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں سر، مجھے اس سے متعلق بتائیں کہ اس میں اپڈیٹ کیا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہاں پر ڈرلنگ ہو، یہاں پر ویلز ہوں اور یہاں سے تیل نکلے؟ چونکہ جو ویسٹرن سائڈ والا معاملہ ہے وہاں پر تو شاید کوئی ایگریمنٹس ایسے ہیں کہ ہم لوگ وہ کر نہیں پاتے، لیکن فار دس سائڈ، فار دا ایسٹرن سائڈ، یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. یہ تو سر ہمیں کرنا چاہیے. پھر اگر ہم نہیں کرتے تو پھر تو انویسٹیگیشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. جس کو لائسنس دے رہے ہیں اس کے انٹرسٹ کہاں پر ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایک کمیٹڈ ہو، ایک بات کی ہو کہ جی ہم نے تو باہر سے لانا ہی لانا ہے، LNG بھی باہر سے لانی ہے، پٹرول بھی وہاں سے باہر سے لانا ہے. میں انفارچونیٹلی جی آج سے 5 سال پہلے ایک شیل گیس کی کتنی پاکستان میں پوٹینشیل ہے اس کا بھی آتا رہوں، اور بعد میں امریکہ میں جا کے کام بھی کرنا پڑ گیا وارسلی شیل گیس بیسن پہ. ہم نے اس پہ بھی کام نہیں کیا. آپ کے ذریعے بس ایک پیغام دینا چاہوں گا، یہ بات شاید کہیں اوپر ان تک پہنچ جائے، وہ جو ڈیسیژن میکر ہے پنڈی والے بھی اسلام آباد والے بھی، کہ سنیے آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑا بھیانک مذاق کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی، سوال آپ کا بڑا زبردست ہے کہ جب آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمارے ہاں قیمتیں دودھ سے فروٹ ہر چیز بڑھ جائے گی. اور ابھی جس طرح انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آئل کی قیمت اور بڑھے گی، آئل پرائز اور کٹ ہوگی، تو ہم انٹرنیشنل دیکھیں گے قیمتیں، پھر وہ کہتے ہیں وہ اگرا بیچے گا، آپ بھی دیکھیں گے 5 پہ بڑھ کے 10 پہ بڑھ کے عام آدمی کی زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. سر کمنگ بیک ٹو دا ریزروز، سر مجھے پلیز یہ سمجھائیں، ایک عام پاکستانی کو یہ بتائیں کہ سر جو ریزروز بلوچستان میں ہیں ہم وہ نہیں نکال رہے، ہم وہ استعمال نہیں کریں، کیا ہم وہ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی؟ کیا معاملہ اسی طرح جیسے ریکارڈک کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اس طرح سے ہیں بلوچستان میں؟ اور دوسرا جو آپ نے بات کی ایسٹرن بارڈر کی، اس پر مجھے بتائیں سر، کیا مستقبل میں ہم یہاں سے تیل استعمال کر سکیں گے، نکال سکیں گے یا نہیں؟ اور جو بات آپ نے KPK کی اس سے متعلق 3 پوائنٹر سے مجھے بتائیں، کیا پاکستان تیل استعمال کر سکے گا یا نہیں؟ دیکھیے آپ دونوں بڑی پڑھے لکھے بچے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ریڈ ٹیپ.
रेड टेप क्या होती है कि यानी जब मैं फर्ज करें अमेरिका से आया हूँ या किसी जगह से आया हूँ, मैं आता हूँ सबसे पहले मिनिस्ट्री में कहता हूँ जी मुझे लाइसेंस दे दीजिए, मैंने आयल निकालना है। देखिए मिनिस्ट्री में किसी बंदे ने आज से काम नहीं करता। यहाँ पे जो रेड टेप है, एक बड़े अमेरिकन ने मुझसे 2 साल पहले कहा था कि आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कि इंस्टेड रेड टेप के आपको जब तक रेड कार्पेट नहीं देंगे, रेड कार्पेट का मतलब ये कि इस्तकबाल नहीं करेंगे, आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि आइए हम आपको ये लाइसेंस देते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे ये लाइसेंस आपके हाथ में है, आप चाहे उससे ऑयल निकालें, चाहे उससे गैस निकालें, चाहे उससे शेल के जरिए या मीथेन कोई भी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो आप सुनते हैं अफसरशाही, ये जो आप सुनते हैं जी, मैं क्या बात करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो पहले सेक्रेटरी ऑयल एंड गैस थे, अगर इनके कारनामे वहीं देखे जाए, देखिए आपको तबाह करने के लिए कोई दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं है, ये हम अपने ही हैं जो कि इस्लामाबाद में बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं। अगर ऑयल एंड गैस में आज देखिए ये पूरी पॉलिसी मैंने आपको दे दी, इसमें एक पॉइंट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ ऑयल एंड गैस है। ये मैं अकेला नहीं, इसमें पाकिस्तान के टॉप के 20 बंदे हैं। हर चीज जिसे कहते हैं आपके ट्रे में पड़ी हुई है, फैसला आपने करना है। लेकिन बात ये है कि आपने सही कहा था कि आज से साल पहले एक हाइप क्रिएट की गई जो केकड़ा में इतना होगा, वो वाली बातें जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि नौकरियां कैसे मिलेंगी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हमारे पास ट्रे में सजा हुआ सब कुछ है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करें। यू हैव राइटली सेड कि हमें इनवाइट करना होगा, हमें वेलकम करना होगा कंपनीज को कि वो आए यहां पर इन्वेस्ट करें, और यहां क्योंकि ये बड़ा अच्छा आपने सर मैं फिर कहूंगा, आपने कहा कोई और हमें बर्बाद तबाह नहीं करेगा, हम खुद अपने आप को बर्बाद तबाह करेंगे, तो इसलिए हमें वेलकम करना चाहिए और कंपनीज को कि आए एक्सप्लोर करें क्योंकि उससे फायदा हमारा भी होगा। थैंक यू वेरी मच। लेने में हम ताखीर कर रहे हैं।